السلام علیکم، ویلکم ٹو اور چینل رب کی باتیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل قرآن کا بیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں ان میں سے ہر ایک کو ایسے معجزات دیے گئے ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ ایمان لا سکیں۔ بعد کے زمانے میں ان کا کوئی اثر نہ رہا۔ مجھے قرآن کی شکل میں اللہ عز و جل شانہ نے بذریعہ وحی معجزہ عطا فرمایا کہ جس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ میری پیروی کرنے والے دیگر انبیاء علیہ السلام سے زیادہ ہوں گے۔ وضاحت: اللہ رب العزت نے ہر رسول کو اس کے زمانے کی ضرورت کے سامنے رکھتے ہوئے معجزہ عطا فرمایا۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت چرچا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب یونانی کا زور تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت کا بہت چرچا تھا، لہٰذا قرآنی معجزے نے انہیں لاجواب کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں اللہ تعالیٰ نے پے در پے اور مسلسل وحی نازل فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ وحی کا نزول ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ دراصل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے سلسلہ وحی موقوف ہو گیا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وحی کا جواب دیا جو حدیث میں تھا۔ کثرت وحی کی وجہ یہ تھی کہ فتوحات کے بعد معاملات اور مقدمات بھی بڑھ گئے تھے، تو انہیں نمٹانے کے لیے وحی کثرت سے آنا شروع ہو گئی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں حضرت ہشام بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ فرقان پڑھتے سنا۔ جب میں نے اس کے پڑھنے پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ اس کا انداز تلاوت اس سے کچھ مختلف تھا جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی تھی۔ میں نے ارادہ کیا نماز میں ہی اسے پکڑ کر لے جاؤں، لیکن میں نے تحمل سے کام لیا۔ جب انہوں نے نماز سے سلام پھیرا تو میں نے ان کے گلے میں چادر ڈال کر پوچھا کہ یہ انداز تلاوت آپ کو کس نے سکھایا؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ میں نے کہا آپ جھوٹے ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود مجھے یہ صورت ایک اور انداز سے پڑھائی ہے جو آپ کے انداز کے برعکس ہے۔ پھر میں انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت سورہ فرقان کو ایک جداگانہ طرز میں پڑھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں پڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، پڑھو۔ انہوں نے اسی طرح پڑھا جس طرح میں نے ان سے سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صورت اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ پھر فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم پڑھو۔ تو میں نے اس طریقے کے مطابق پڑھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تعلیم دی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صورت اسی طرح اتری ہوئی ہے۔ یہ قرآن 7 محاوروں قرات پر اترا ہے، ان میں سے جو قرات تم پر آسان ہوا اس کے مطابق پڑھ لو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آہستہ سے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ مجھ سے ایک مرتبہ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ اس سال 2 مرتبہ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری وفات قریب ہے۔ ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو قل هو اللہ احد بار بار پڑھتے سنا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مکرر پڑھنے کا ذکر کیا، گویا اس نے سمجھا کہ اس میں کچھ بڑا ثواب نہ ہوگا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی رات بھر میں 1/3 قرآن پڑھ سکتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دشوار معلوم ہوا۔ عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی طاقت کون رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص جس میں اللہ الواحد الصمد، اکیلے بے نیاز کی صفات مذکور ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام کرنے آتے تو ہر شب اپنے دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کر کر ان پہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کرتے تھے، پھر انہیں تمام بدن پر جہاں تک ممکن ہو پھیر لیتے، لیکن ہاتھ پھیرنے کی ابتدا سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے سے ہوتی۔ 3 مرتبہ یہ عمل کیا کرتے تھے۔ وضاحت: صحیح بخاری ہی کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے آپ پر دم کیا کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیمار ہو گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برکت کے خیال سے یہ صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پھونک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر پھیرتی۔ جزاک اللہ خیرا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک، کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔